السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد اس کائنات صرف وہی نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ ایک ایسی دنیا بھی ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ مخلوق جو نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، جو اللہ کے ہر حکم پر فوراً لبیک کہتی ہے، جن کے پروں سے روشنی پھوٹتی ہے اور جن کے دلوں میں صرف ایک ہی نام بستا ہے، اللہ۔ یہ ہے فرشتوں کی دنیا، ایک ایسی دنیا جو نور سے بنی، جو ہمارے اعمال کو لکھتی، ہماری حفاظت کرتی اور اللہ کے نظام کائنات کو چلاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے اس نورانی دنیا کے راز، جانیں گے کہ فرشتے کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور وہ کیسے ہر لمحہ انسان کے قریب موجود رہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس نورانی سفر کی طرف، فرشتوں کی دنیا کی سچائی جاننے کے لیے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے امان بالملائکہ، یعنی فرشتوں پر امان رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ فرشتے اللہ کی پیدا کی ہوئی حقیقی مخلوق ہیں، وہ نور سے بنائے گئے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم کسی کے پاس نہیں، مگر قرآن و حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گنتی بہت زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے بیت المعمور کو دیکھا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت تک دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کروڑوں، اربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ساری کائنات فرشتوں کے نظام سے چل رہی ہے۔ فرشتوں اور انسان کا تعلق، انسان کی زندگی فرشتوں کے آثار میں گزرتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک اور قبر سے قیامت تک انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو روح پھونکتا ہے اور لکھتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کے مال کیسے ہوں گے، اور وہ نیک ہوگا یا بد۔ زندگی میں 2 فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دائیں طرف جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بائیں طرف جو برائیاں نوٹ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں برائی۔ نیند کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے والا بندہ اگر وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات گزاری۔ قبر میں فرشتوں کا کردار، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، پھر قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ ایک بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، سو جاؤ اس دلہن کی طرح جسے کوئی بیدار نہ کرے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن فرشتوں کا کردار، قیامت کے دن فرشتے بڑے بڑے مناظر میں شامل ہوں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور سور پھونکا جائے گا تو سب آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ یہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پھر فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور تم اپنے رب کے سامنے صف در صف کھڑے فرشتوں کو دیکھو گے۔ فرشتوں کی عبادت، فرشتے دن رات بغیر تھکے بغیر رکے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہمیشہ سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں اور کچھ تسبیح میں۔ ان کی عبادت میں نہ غفلت ہے نہ تھکان۔ فرشتے اور نیک انسان، فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب،
ان کو بخش دے، ان کی اولاد کو بھی جو امان کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ یہی نہیں، فرشتے ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، ان پر رحمت کے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ فرشتے اور گناہ گار انسان، فرشتے گناہ گار بندے کے قریب نہیں آتے جب وہ ناپاکی، بدبو یا غفلت میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ اسی طرح فرشتے اس انسان سے دور رہتے ہیں جو ناپاک رہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا جو بندہ چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے قریب رہیں، وہ ہمیشہ پاک، صادق اور ذکر میں مشغول رہے۔ فرشتے اور موت کے وقت مناظر، نیک بندے کے پاس نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، وہ فرشتے جو امان والوں کی روح اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے اعمال کے بدلے ہیں۔ اور کافر کے پاس سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں جو روح کو سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ فرشتوں کا احترام، اسلام میں فرشتوں کا ادب ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ پاک رہیں، سچ بولیں، اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ فرشتے ہمارے قریب رہتے ہیں اور ہمارے ہر عمل کے گواہ ہیں۔ دوستو، فرشتے کوئی خالی مخلوق نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ علم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے، ہماری زبان، نظر، دل، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو اس طرح گزارو کہ اگر آج کرامن کاتبین تمہارا صفحہ بند کریں تو وہ روشنی، نیکی، دعا اور امان سے بھرا ہو۔ اے اللہ، ہمیں فرشتوں پر سچا امان عطا فرما، ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو فرشتوں کو خوش کر دیں۔ اے اللہ، جب موت آئے تو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس بھیج اور قبر میں ہمیں امان والا جواب دینے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان فرشتوں کے ساتھ ہو جو تیرے عرش کے گرد تیرے ذکر میں مصروف ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔